کی کیونکہ گفتگو ہوئی ہے وہ اس کا احوال تھوڑا بیان کر دیتا ہوں میں عمران خان صاحب جی ان سے اب تو باجوہ صاحب کے بارے میں اب ایک تو بات انہوں نے یہ کہی کہ جب پرویز علیہ صاحب نے میری تقریر سے پہلے کوئی باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں نہیں یہ برملہ میں نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیچ میں کوئی معاملہ ہوا تھا کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بات نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میری تقریر کے بعد 1 گھنٹہ پرویز علیہ صاحب یہاں بیٹھے رہے ہمارے ساتھ، ہنس کر باتیں کرتے رہے، چائے کافی بھی انہوں نے پی ہے۔ ٹھیک پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر وہ کیا رد عمل کیوں دے رہے ہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہوگا ایسا کہ پرویز لائی صاحب کا یا ان کی فیملی کا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو تجربہ ہے وہ اچھا رہا ہو، میرا اچھا نہیں ہے، تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا مجاز ہوں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے مجاز ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہاں اس معاملے میں آ کے خان صاحب احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز لائی صاحب کی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں رائے ہے وہ بیان کریں، جو میری ہے میں بیان کروں گا۔ اس پہ آ کے بھی نہیں وہ یہاں نہیں رکے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بھرا پڑا تھا، کنٹرول کر رہا تھا اپنے آپ کو، کیونکہ باجوہ صاحب پر تنقید کرنا کسی نہ کسی حوالے سے فوج کو بھی نقصان دے رہا تھا، تو اب چونکہ وہ آرمی چیف نہیں رہے تو میں تو کھل کر ان کے بارے میں اظہار خیال کروں گا کہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال ہے، جو عدم استحکام ہے، وہ سمجھتے ہیں جس کا ایک ہی شخص ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ۔ یہی نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈے 1 سے، پتہ نہیں اب ڈے 1 کون سا ہے، مجھے علم ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نون لیگ یا اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ روابط میں تھے، میرے پاس رپورٹس آیا کرتی تھیں، ادارے مجھے بتاتے تھے، ان سے جب بھی استفسار کیا وہ نہ کرتے تھے۔ اور یہ کہتے ہوئے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دھوکہ جو مجھے ملا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی صورت میں ملا ہے، کیونکہ آخری دن تک وہ مجھے یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان لوگوں کو مسلط نہیں کروں گا، آپ کی حکومت کی کنٹینیوٹی ہوگی، آپ کا اقتدار جاری رہے گا۔ یہ کہتے ہیں مجھے وہ برملہ کہتے رہے، فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یوکرین رشیا کے معاملے پہ بھی انہوں نے بات کی کہ جو اس میں ان کی اپروچ تھی پہلے دن، بیچ میں اور بعد میں، انہوں نے کہا اس میں بہت بڑا فرق تھا، اور اتنا بڑا فرق تھا کہ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا، کہ جو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی یا روس اور یوکرین کے بارے میں۔ انہوں نے کہا وہ دورہ بھی میں نے ان کو آن بورڈ کر کے لیا، اس دن جاتے ہوئے بھی انہیں فون کیا، بعد میں بھی فون کیا، اور وہ ہم سے سہمت تھے، لیکن بعد میں آ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب ایک بات کا تو یقین دلایا نا انہوں نے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال دوسرا پوچھا جو اسحاق ڈار صاحب کی اور صدر مملکت کے بیچ ملاقاتوں کا تسلسل جاری ہے، تو بظاہر تو انہوں نے رد عمل دیا کہ میں تو اس سے پر امید نہیں ہوں، کہ یہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخاب نہیں چاہتے، لیکن اگلے لمحے انہوں نے ایک جملہ کہا جو میرے لیے بڑا دلچسپی کا حامل تھا۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان مذاکرات سے کوئی تاریخ نکل ہے انتخاب کی، اور پھر ایک اور موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلی کی تحلیل میں بھی میں نے ہفتہ تاخیر کی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں عقل آ جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے، اور معلومات بھی میری کچھ ایسی ہیں شامی صاحب، کہ مے بی ان بٹوین کوئی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے وہ تاریخ جو خان صاحب مانگتے ہیں وہ بھی نہ ہو، اور جو تاریخ پی ڈی ایم چاہتی ہے وہ بھی نہ ہو، کوئی ان بٹوین کو سلسلہ بنے۔ اور آپ کو یاد ہوگا مہینہ پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ شاید مئی کے نام یہ قرآن نکلے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات بھی یعنی ہو اگر کوئی ایسا اشارہ مل جائے ایسا اشارہ مل جائے کہ ہم تاریخ دینے کو تیار ہیں تو پھر وہ ہولڈ کر لیں گے اور اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، ایک نہ اور بڑا پنجاب کی نہ صوبہ ایک سرحد بڑا اور انہوں نے سنگین الزام خیبر لایا، پختونخوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 7 ماہ میں ہمارے ساتھ ہوا یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی یا کسی ڈکٹیٹر کے دور میں کسی سویلین پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا جو باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ کیا۔ اعظم سواتی صاحب پر تشدد کا معاملہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ناظرین کہ یہ ساری کارروائی جنرل باجوہ صاحب خود مانیٹر کیا کرتے تھے، کس رہنما کو کہاں لے کے جایا گیا، کس حال میں رکھا گیا، وہ یہاں تک وہ گفتگو یہ اس وقت کرتے تو ہیں۔ وہ حکومت ختم ہو چکی تھی نا عمران خان صاحب۔ دیکھیں اب یہ تو ایک آخر میں سوال میں نے کیا تھا جو میں پروگرام کے اگلے حصے میں بتاؤں گا کہ سہیل بڑائی صاحب آ چکے ہیں، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ایک بڑے معروف جرنیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کا کیا جواب تھا سیاست کے حوالے سے، بعد میں اٹھاتے ہیں نکتہ۔ سہیل صاحب سے پہلے زحمت دے لیں۔ دیکھیں جنرل باجوہ جو ہیں اب وہ لب کشائی کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے تھے، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا، جو بھی ان کی سیاسی سرگرمیاں تھیں اور جو ان کے رابطے تھے، دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب نے اپوزیشن سے معاملہ کرنا جو ہے وہ جنرل باجوہ کے سپرد کر رکھا تھا، اور وہ اداروں کی طرف دیکھتے تھے، ایجنسیوں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہی اپوزیشن کو ڈیل کرے۔
تو جو ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ملاقات وزیر اعظم کی اجازت کے یا منشا کے بغیر ہوتی ہو. خان صاحب بلکہ سے ڈینائی کرتے ہیں، نہیں، وہ یہ اجازت کہتے نہ ہیں کہ ہو میں تو جب بھی پوچھا کہ آپ ان کو مسلط کرنے کے لیے بھائی آپ دیکھیں کھلی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں، آپ ٹریڈرز ملتے رہے ہیں، بزنس مین ملتے رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ملتی رہی ہیں، تو یہ ساری ایک کھلی گفتگو ہوتی رہی ہے. اور اپوزیشن جو ہے اب ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے حکومت کی جو خواہشات تھیں حکومتی، جب ان سے اپنے آپ کو الگ کیا تو پھر یہ معاملہ خراب ہوا. خان صاحب کا موقف دوسرا ہے، اب پرویز الہی صاحب کا تیسرا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑے احسان کیے ہیں، خان صاحب پر بھی کیے ہیں، جنرل پرویز الہی صاحب پر بھی کیے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے، سہیل صاحب آگے لائن پہ ذرا ان سے ایک بات تو engage یہ کر لیں. ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں اب ایک تاریخ کا حصہ بن گئے. اب ان کو بھی لب کشائی کرنی پڑے گی آج یا کل، اور یہ بحث ہوتی رہے گی. اس میں الجھ کر آج کے جو مسائل ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا.